अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 22 अक्टूबर है, दिन है मंगल का। मैं आपके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, देयर आर सो मैनी इंडिकेटर्स, कई तरीके हैं ये जांचने के कि इसराइल को नुकसान कितना हो रहा है और इसराइल किस हद तक अपनी तमाम के तमाम नुकसानात छुपा रहा है। मैं आपके सामने इस वक्त यदियोत अहरोनोत, जो कि इसराइल का एक सबसे बड़ा अखबार, सबसे बड़ा न्यूज़ आउटलेट उनमें से एक है, उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदियोत अहरोनोत के मुताबिक अखबार लिखता है, ये पहली दफ़ा है जब से IDF वजूद में आई है, यानी तकरीबन कोई 60-70 साल आप इसको देख लें कि 60-70 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि IDF को अपने टैंक्स, अपनी आर्मर्ड गाड़ियाँ, अपने जो दूसरे साजो सामान हैं उनको रिपेयर करवाने के लिए प्राइवेट कंपनीज का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था, आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम, फौज के ज़ेर इंतज़ाम ऐसे मेंटेनेंस सेंटर बनाए हुए थे जिनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिनको सही मानों में कहा जा सकता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर हैं, यानी सबसे बेहतरीन तरह से वहाँ पर काम होता है। लेकिन इन तमाम सेंटर्स पर, इन तमाम मेंटेनेंस सेंटर्स पर इतना ज़्यादा रश हो चुका है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर तबाहशुदा गाड़ियाँ, टैंक्स और इतना ज़्यादा काम बढ़ चुका है कि अपने टैंक्स को रिपेयर करवाने के लिए, गाड़ियों को रिपेयर करवाने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी वर्कशॉप्स में, उनके मेंटेनेंस सेंटर में ये चीज़ें लाई जा रही हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुकसान की किस हद तक जो इतलाएँ हैं कि नुकसान कितना ज़्यादा है। वहीं पर इस वक्त जो मोसाद कमेंट्री ऐलान कर रही है वो भी बहुत ख़तरनाक है। मोसाद कमेंट्री का जो एक्स अकाउंट है वहाँ पर बाकायदा से इसमें पोस्ट डाली गई है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दर हकीकत इनके प्लान्स क्या हैं। मोसाद कमेंट्री वहाँ पर लिखता है कि ये आखिरी दफ़ा है कि ये लोग जबालिया को देख रहे हैं, यानी जबालिया से जिस तरह वंस अपॉन अ टाइम 1960s में एक नकबा हुआ था जिसमें लोगों को उनके घर बार वहाँ से निकाल दिया गया था, इसी तरह एक और नकबा इस वक्त जो है वो प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। और ये जबालिया कैंप का जो मनाजर हैं, जबालिया कैंप को कहा जा रहा है कि जबालिया कैंप को लोग आखिरी दफ़ा देख रहे हैं। ये तमाम का तमाम एरिया एक मिलिट्री जोन में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद ये लोग जबालिया को कभी नहीं देख सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त ताज़ा तरीन जो मनाजर हैं, ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न और सेंट्रल इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है और अपर गलीली का इलाका, सिर्फ अपर गलीली का इलाका जहां पर 20 रॉकेट दागे गए हैं, और इसमें जो निशाना बनाए जाने की इतलात हैं वो ये है कि वंस अगेन आयरन डोम को निशाना बनाया गया है। आयरन डोम को निशाना बनाए जाने का मतलब है कि इसके बाद एक बड़ा हमला किया जाएगा। हिजबुल्लाह जब भी आयरन डोम को पहले निशाना बनाती है उसके बाद एक बहुत बड़ा हमला करती है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं, जो हैब्डियो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये हैं कि सफ़द शहर के अंदर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी वहाँ पर दाखिल करवाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वहाँ पर एक बड़ी अहम मूव हुई है और वो ये है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जिनको बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बेसिकली ही इज़ फ्राम इज़राइल, क्योंकि इसके सारे जितने भी काम हैं, तमाम के तमाम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो करता है ये इसराइल का करता है। ये बंदा इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है और इसराइल के अंदर जब भी ये शख्स आया है उसके बाद एक बड़े पैमाने पर तबाही मची है, चाहे वो गज़ा का इलाका हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो लबनान हो, बैरूत हो, कहीं भी हो। लेकिन ये बंदा जब भी मिडल ईस्ट में, ख़ासकर इसराइल के अंदर आया है तो इसराइल के अंदर आके उसके फ़ौरन बाद बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मची है। इस वक्त दोस्तों एंटनी ब्लिंकन जो मुलाकात का मुद्दा ज़ाहिर कर रहा है, यानी ये बता रहा है बज़ाहिर कि मेरा इस मुलाकात का, मेरा इस विज़िट का मकसद क्या है, वो ये बता रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए जल्द अज जल्द, और इसकी तमाम तर कहानी मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूँ। और दूसरी तरफ जो इतलात हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि इसराइल मुकम्मल प्लानिंग करके बैठा है ईरान पर हमले की, नहीं, एक फुल स्केल वार की, यानी एक मुकम्मल, एक भरपूर जंग जिसमें तमाम रीजन लपेट में आएगा। और उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, और वो ये है कि ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको हर सूरत पर, हर कीमत पर तबाह करना है। और यही खेल खेला गया था इराक में। आपको मैं बारहा इसके ऊपर बारहा आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इस वक्त जो फैसले किए जा चुके हैं वो ये हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको इतलाएँ की जा चुकी हैं कि बहुत बड़ा हमला बहुत जल्द किया जाएगा। और इस हमले के मुतल्लिक कहा गया है, मिनिस्टर्स को कहा गया है कि इस हमले की जो डिटेल्स हैं
وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی۔ ان ڈیٹیلز کے متعلق اسرائیل کا جو تھنک ٹینک ہے، چند افراد ہیں، صرف ان کو پتہ ہے کہ یہ حملہ کس نوعیت کا ہوگا، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں بھی کسی بھی حد کو کراس کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو ہی اسرائیل یہ حملہ کرے گا تو ایران پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جوابی حملہ بھی کرے گا، اور اس کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ جوابی حملہ تمہارے اوپر کس طرح کا ہونا ہے تو تم یہ ساری پلاننگ بھول جاؤ، تم یہ سارا کچھ جو ہے اس کے متعلق بات کرنا ہی بھول جاؤ۔ اور دوستو، آج کے حملوں میں جو اہم ترین حملہ تھا حزب اللہ کی طرف سے، وہ تل ابیب کے اندر 8200 یونٹ جو کہ انٹیلیجنس یونٹ ہے اسرائیل کا، اس کے اوپر اس کے بیسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق جو حزب اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو 8200 یونٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے، لیکن اسرائیل کے اندر چونکہ سینسر بڑا شدید ترین، بڑا پاورفل سینسر لگا ہوا ہے، لہٰذا وہاں سے کچھ خبریں باہر نکل کے نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ دوستو، جو اسٹیلا مارس نیول بیس ہے اسرائیل کی، اس کے اوپر حملے کی اطلاعات ہیں، اور اس حملے کے بعد جو ہوپ جاسوسی ڈرون ہے حزب اللہ کا، اس سے لی گئی تصاویر بھی حزب اللہ نے شیئر کی ہیں۔ اور جو بائیڈن کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو جو 100 فوجی بھیجے ہیں اور جو تھارڈ سسٹم بھیجے ہیں 2، وہ ہم نے اسرائیل کو بھیجے ہیں سیلف ڈیفنس کے لیے، اور ایک جو تھارڈ سسٹم ہے اس کے اوپر $1.8 بلین ایک بیٹری کے اوپر، ہر تھارڈ سسٹم جس کی بیٹری $1.8 بلین کی آتی ہے، اور یہ اس میں استعمال ہوگی، اور یہ اس حد تک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بیسیکلی سپورٹ کر نہیں رہا، اسرائیل سپورٹ کروا رہا ہے، کیونکہ امریکنز کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ امریکنز پوری طرح سے امریکہ کو ہر طرح سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہ امریکہ کس طرح سے کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، ایک اور نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ICC چیف پراسیکیوٹر کریم خان، جنہوں نے نیتن یاہو کی گرفتاری کے حوالے سے پٹیشن دائر کی تھی کہ تمام تر جو جنگی جرائم ہیں، تمام تر چیزیں، حقائق ایک ثبوت، یہ تمام چیزیں اس وقت اشارہ کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نیتن یاہو اور گیلنٹ یہ دونوں جنگی جرائم میں ملوث ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے جائیں۔ وہ کریم خان، اس کے اوپر ایک اس وقت پروسیکیوشن کا اس کو سامنا ہے، اس کو مقدمے بازی کا سامنا ہے، اور مقدمے بازی کس کی کہ اس نے اپنی ایک خاتون دوست، اپنی ایک خاتون کولیگ، ان کو جو سیکشول ہیرسمنٹ ہے اس کا نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل اس طرح کے کام کرتا ہے۔ آپ کو جب بھی آپ دیکھیں کوئی سکینڈل کسی کا نکلا ہے تو وہ سکینڈل اس بندے کا نکلا ہوگا جس نے اسرائیل کو اپوز کیا ہوگا، ادروائز ان کے پاس تمام کی تمام چیزیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ جو بلیک میلنگ مواد ہے وہ سارے کا سارا ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ ابھی ایک بیس بنائی گئی ہے کریم خان کے اوپر، ان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر کے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی طرح کے پریشر کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو یہاں تک کہا گیا کہ تمہاری فیملی اور سارا کچھ، تم چھٹیاں منانے کہاں جاتی ہو، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے، مطلب پوری طرح سے ان کو بلیک میل کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو ان کا جو یہ تمام کی تمام پٹیشن تھی، ایک تو اس کو کھڈے لائن لگا دیا، یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں، تقریباً کوئی 6-7 مہینے ہو گئے اس چیز کو۔ اس کے بعد سے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، کوئی پیروی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، نہ ICJ نہ ICC، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ کہیں سے کوئی فیصلہ آیا ہو، کہیں سے کسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوا ہو۔ اور بالآخر یہ تمام چیزیں، تمام کی تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری اس طرف اشارے کر رہی ہیں، ساری اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ تمام چیزیں بیسیکلی ان کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ وہ جس چیز کو جس طرح سے چاہیں وہ اس کو موڑ سکتے ہیں، جس طرف سے چاہیں وہ اس کو اتنا اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تمام چیزیں جس طرح سے میں رپورٹ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیروت کے اندر یہ پلاننگ کر لی گئی ہے کہ تمام ہاسپٹلز کا وہی حشر کرنا ہے جس طرح غزہ کے ہاسپٹل کا ہم نے حشر کیا تھا، یعنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ السہل ہاسپٹل، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ زیر زمین بنکرز ہیں جہاں پر سونا پڑا ہوا ہے، جہاں پر 50 کروڑ ڈالرز پڑے ہوئے ہیں کیش میں، اور اس کے علاوہ مطلب اس طرح کی کافی ساری چیزیں کہ حزب اللہ کے ایسٹس وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو السہل ہسپتال میں لبنان کا ایک ٹی وی ہے الجدید ٹی وی کی جو نمائندہ ہیں وہ گھس گئیں السہل ہسپتال میں، اس کے زیر زمین جو انڈر گراؤنڈ فلورز ہیں
ان تک وہ پہنچی، وہاں تک گئیں، ان کو سارا ایک ایک چیز دکھائی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کے مناظر ہم نے الشفا ہاسپٹل کے بھی دیکھے تھے، اور اس وقت بھی تمام کا تمام چیزیں سامنے دکھا دی گئی تھیں، تمام میڈیا کا الاؤ کر دیا گیا تھا، لیکن میڈیا کو جو صرف وہ میڈیا اسرائیلی آرمی نے الاؤ کیا تھا جو کہ اس کا گھریلو میڈیا تھا، آپ اسے کہہ لیں، تو اس تمام نے صرف وہی رپورٹ دی جو اسرائیل نے اسے اجازت دی۔ لیکن اس وقت جو رپورٹ سامنے آ چکی ہے الجدید ٹی وی کی، اس کے مطابق وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ فلورز ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ثبوت کے طور پر آن ریکارڈ پیش کر دی ہیں، لیکن اسرائیل بضد ہے۔ باقاعدہ سے ڈینیل ہگاری جو کہ سپوکس پرسن ہے IDF کے، انہوں نے باقاعدہ سے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی خطرناک بات، یہ اس طرح کی ہی بیہودہ بات ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو میزائلز ہیں یہ سویلین کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور جو راکٹ کا سائز ہے جو کہ حزب اللہ داغ رہا ہے وہ مطلب سویلین گھروں میں آ ہی نہیں سکتے جس طرح کے راکٹس ان کے پاس موجود ہیں، اور ابھی بھی حزب اللہ اپنی مکمل پاور کے ساتھ ان پر حملے کر رہا ہے۔ اور آج ہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حائفہ کی جو پورٹ ہے اس کو باقاعدہ سے اس کا کمیونیکیشن سسٹم ہیک کر لیا، اور اس سسٹم کو ہیک کر کے باقاعدہ سے پیغام جاری کر لیا گیا، اور جو حزب اللہ ہے اس کی طاقت میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کوئی کمی آئی ہو، اس کے حملوں میں کمی نہیں آئی۔ اس وقت آپ کے سامنے میں کچھ مناظر میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، لیکن ایک انسیڈنٹ جس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رضوان فورس کا ایک فائٹر جو کہ ایک بلڈنگ میں اکیلا پوری یونٹ کو اس نے آگ لگایا ہوا ہے، پوری یونٹ اس کو ختم کرنے میں، اس کو نیوٹرلائز کرنے میں ناکام رہی، اور اس کے جواب میں بڑا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اسرائیلی آرمی کو، اور بالآخر ایئر سٹرائک کروائی گئی۔ یعنی اس ایک اکیلے بندے کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے، اس کو شہید کرنے کے لیے ان کی آرمی کی طرف سے مکمل طور پر ہاتھ کھڑے کر لیے گئے اور ایئر سٹرائک کروائی گئی، جس کے بعد یہ شہید ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ تمہاری پوری یونٹ کے لیے کافی ہے۔ دوستو اس وقت 17 ربی یہودیوں کے عالم گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہودیوں کی یہ عالم گرفتار کیوں ہوئے ہیں؟ یہودیوں کی عالم کسی مطلب چھوٹے موٹے جرم میں یہ گرفتار نہیں ہوئے، یہ ایک سنڈیکیٹ چلا رہے تھے جو کہ آرگن ہارویسٹنگ کا کام کرتا ہے، اور آرگن ہارویسٹنگ وہ بھی زندہ لوگوں کی، یعنی یہ نامینیٹ کرتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے اس سے فلاں آرگن لیا جائے گا، اور اس میں جو ایک ربی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے گردے بیچ رہا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے انسانی اعضاء ہیں ان کی خرید و فروخت کا کام بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، اور اسی طرح جو یہودی ربی ہیں یہ اس کو باقاعدہ سے مطلب چلا رہے ہیں، اور اس بات کو باقاعدہ سے اسرائیل کی ریاست تسلیم کر چکی ہے، یعنی یہ کوئی ہوائی خبر نہیں ہے، اس کو باقاعدہ سے اسرائیل کی ریاست نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس وقت جو برٹش ایئر ویز ہے اس نے تل ابیب کے لیے اپنی جو فلائٹس ہیں، یعنی تل ابیب جانے والی اور تل ابیب سے آنے والی تمام فلائٹس ان کو اپریل تک، یعنی اپریل 2025 تک ان کو کینسل کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تل ابیب جو ہے اس کو برٹش ایئر ویز اپنے جہازوں کے لیے، اپنے جہازوں کی ڈیسٹینیشن کے لیے اس کو محفوظ تصور نہیں کر رہی۔ اور اس وقت سیریا سے بھی ایک ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سیریا میں امریکن ملٹری بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ میزائل حملہ کیا گیا ہے جس میں کم از کم 3 میزائل جو ہیں انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، اور یہ واقعہ صوبہ دیر الزور صوبہ، وہاں پر خرب الجر کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ امریکن ملٹری بیس ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش ہے۔ اور دوسری طرف اس وقت جو اطلاعات ہیں کہ جو جبالیہ کیمپ ہے، ونس اگین اس سے متعلق پہلے ایک خبر میں شیئر کر چکا ہوں جو کہ موساد کمنٹری کا بیان تھا، لیکن دوسری جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے، یا تو وہ بھوک سے مریں گے، اس چیز کو چننا ہے، اور دوسری صورت ہے کہ وہ اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کی گولی سے شکار ہونا چاہیں گے، تیسرا کوئی رستہ وہاں پر نہیں بچا۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چائنا نے اسرائیل کو مکمل طور پر جواب دے دیا ہے۔ چائنا نے کہا اسرائیل کہ وہ اپنا جو لیزر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اسرائیل کو پرووائڈ نہیں کر رہا۔ جواب میں اسرائیل نے ان کو کہا تھا کہ جدید ترین جو ڈرونز ہیں یعنی ہرمز 950 وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے، لیکن چائنا نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت میں بھی جو لیزر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اسرائیل کے حوالے ہم نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت پوری دنیا کی توجہ روس کے اوپر ہے، جہاں پر برکس کی پہلی کانفرنس ہو رہی ہے، اور برکس جو ہے وہاں پر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیوٹرس وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور خاص کر یہ جو مغربی ممالک ہیں جو کہ
डॉलर ज़्यादा ममालिक हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि जो एंटोनियो ग्यूटरस हैं उन्होंने इनकार कर दिया था। यूक्रेन ने उनको इनवाइट किया था जून के महीने में यूक्रेन ने उनको इनवाइट किया था स्विट्ज़रलैंड में जो आलमी अमन कॉन्फ्रेंस है उसके लिए, लेकिन वहाँ पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब रूस की इनविटेशन पर एंटोनियो ग्यूटरस जो हैं वो चले गए हैं रूस का दौरा करने ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस पर। तो ये वाज़े तौर पर एक बड़ा अहम तरीन झुकाव है जिसको अमेरिका और मगरबी ममालिक जो हैं उसको पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग और दुनिया भर से अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल वीलॉग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हर अहम तरीन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। खुदा हाफिज़।